رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اللہ بھار غماں دے سرتے چانے پیندے نے بھار غماں دے سر تے چانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے نظری آوے بھاوے ڈھولن نہ آوے نظری آوے بھاوے ڈھولن نہ آوے بھاویں پھیرا پاوے بھاویں نہ پاوے بھاویں پھیرا پاوے بھاویں نہ پاوے رحمت دے وچ نین بچھانے پیندے نے جی رحمت دے وچ نین بچھانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے بھاوے تن تو سارے یار لہی جاوے بھاویں تن تو سارے یار لہی جاوے بھاویں گھر دا گھر ہی یار لٹی جاوے بھاویں گھر دا گھر ہی یار لٹی جاوے کیتے وعدے یار نبھانے پیندے نے کیتے وعدے
یار نبھانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے وصل دل میں ایویں نیڑے آدے نہیں وصل دل میں ایویں نیڑے آدے نہیں جھولیاں دے وچ ایویں پیارے سوندے نہیں وصل دل میں ایویں نیڑے آدے نہیں جھولیاں دے وچ ایویں پیارے سوندے نہیں ہس کے ڈنگے اڈیاں تے کھانے پیندے نے ہس کے ڈنگی اڈیاں تے کھانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے یار دی گلیاں یار دی گلیاں دے وچ یارو گھم گھم کے نال لباندے تلیاں حاکم چم چم کے یار دی گلیاں دے وچ یارو گھم گھم کے نال لباندے تلیاں حاکم چم چم کے ستے ہوئے محبوب جگانے پیندے نے ستے ہوئے محبوب جگانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے بھار غماں دے سر تے چانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، جس میں آپ کے خصوصی فضائل، شخصی فضائل اور مناقب جو تھے وہ بیان کیے۔ یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں وصال پاک ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی محبت ہم پر واجب ہے، بلکہ جتنے حضور کے صحابہ ہیں سب کی محبت واجب ہے۔ آج ہم مختصر سے وقت میں آپ کے وصال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی چند آیات جو ہیں وہ پڑھ لیں تاکہ عظمت اور شان قرآن پاک اور حدیث نبوی دونوں مل کر بیان ہو جائے۔
میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جو سورہ الزمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا جاء بالصدق، وہ سچ لے کر آیا یا سچ بن کر آیا ہے۔ وصدق به، ایک وہ ہے یعنی ثانی دوسرا وہ ہے جس نے اس پر یعنی جو وہ سچ لے کر آیا ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ حضور کے سچ کی کس نے تصدیق کی؟ دوسرے نے۔ پہلے وہ حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے۔ سچ کیا ہے؟ نبوت، اور اس کی تصدیق جو ہے وصدق به، اس کا مصدق جو ہے فرمایا انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اولئک هم المتقون، وہی ہے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ اب اس پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے والذی جاء بالصدق بالقرآن، بالقرآن والتوحید وہو محمد، یعنی جو سچ ہے جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو قرآن عطا کیا ہے، اور اس قرآن میں کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ فرمایا یہ ہے والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئے، وصدق به، جو اس کی تصدیق ہے وہ فرماتے ہیں وصدق به ابو بکر، یعنی جو تصدیق کرنے والے وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، واصحابہ، اور جتنے صحابہ ہیں وہ سب تصدیق کرنے والے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ بتایا گیا، یعنی سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا گیا، ابو بکر کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا، اور باقیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اصحابہ، وہ سب صحابی جتنے ہیں وہ سب کے سب حضور کی تصدیق کرنے والے۔ کیا کرنے والے ہیں؟ بولنا ذرا۔ یہ تفسیر در منصور ہے، تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی، تفسیر روح المعانی ہے، یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں جس میں حضرت سیدنا عباس نے بیان کیا۔ کس نے؟ حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے۔ آگے جو روایت ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ روایت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے یعنی دوسری گواہی جو ہے، آپ کو پتہ اسلام میں کتنی گواہیاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں جتنی روایت ہوتی ہیں وہ روایت ایسے ہوتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو راوی ہو اس کا بیان ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ راوی ہے، کہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کہیں حضرت ابو ہریرہ ہے، لیکن یہاں پر جو روایت ہے فرمایا یہ جو روایت ہے اس کے پہلے کون ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، اور دوسرے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں،
روایت کیا ہے؟ فرمایا قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ جو سچ لے کر آئے ہیں وہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو اللہ کے آخری رسول ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور آگے وصدق بہ، کیا بھائی وہ آگے وصدق بہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو مولا کائنات علی المرتضی۔ بعض لوگ مغالطے ڈالتے ہیں، ہاں جی، دو حصوں میں امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابہ کا گروہ، وہ کہتے ہیں بس صحابہ، اور ایک وہ جو کہتے ہیں بس حضور کی اہل بیت، مولا کائنات حیدر حیدر حیدر۔ ہاں جی، ہمارا مسلک کیا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کی آل سے پیار کرنا ہمارے ایمان حصہ نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حصہ ہوتا ہے جز، حصے کیا ہوتے ہیں؟ الگ 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 جز۔ اور مکمل ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی سارا ایمان وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اور اہل بیت کے جو حضور کے افراد ہیں وہ حضور کی ازواج بھی ہیں۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جنہیں انتخاب کیا وہ حضرت مولا کائنات بھی ہیں، سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جناب حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، جس کا حضور کی کیا ہے۔ ہم حضور کو جتنے حضور کے صحابہ ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کے مبارک میں رکھ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تان کرنے کی۔ جس نے میرے صحابہ پر تان کیا، تشنیع کی، فرمایا سرکار نے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، بہت کم آپ نے سنی، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے میرے صحابی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی، گناہگار تھی، ان کے شان کے خلاف، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ضرور دلا رہے ہیں، آشا سنا رہے ہیں کہ جیسے شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے، سرکار فرمایا جس نے میرے صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ کہا، کوئی تان کی، تشنیع کی، اشارہ تن، کنایا تن کیا، سرکار فرماتے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف کیوں؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے لیے انہیں چن لیا۔ ہاں جی، اللہ نے کیا ہے؟ میرے لیے، ان کے درجے ہیں، درجات ہیں ان کے، یہ حق ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ حق ہے کہ درجے ہیں، کئیوں کا درجہ ہاں جی 1 کلاس والا ہے، بس ایک لمحہ ملا حضور کی بارگاہ کا، اور کئی ایسے ہیں جو حضور کی بارگاہ کے اتنے منظور نظر ہوئے کہ یوں سمجھیے کہ سارا علم بھی انہیں مل گیا، حضور کی نظر عنایت مل گئی۔ ہاں جی، ان کے درجے ہیں، درجے کئی بیان کے، لیکن نفس صحابیت میں سب برابر ہے۔ نفس صحابیت میں کیا ہے؟ اور خصوصاً حضور کے چارے یار، ہاں جی، اعظم چشتی نے غالباً کہا ہے نا، سارے چارے یار حضور دے سونے، نہیں کوئی چارہ مرگا، چارے یار حضور دے سونے تے نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا، نہ کوئی ہو سی، نہ کوئی ہویا، نہ کوئی ہو سی، ان جان نثاراں ورگا، نہ کسے دھرتی پیدا کیتا، نہ کسے دھرتی پیدا کیتا، ان غمخاراں ورگا، ان غمخاراں۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، ایک کو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، ایک کو یار ہزاراں ورگا۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا اس بات کا
ہم تو کہتے ہیں کہ جو حضور کے صحابی ہیں، جو ان کا گھوڑا ہے، جو سواری ہے ان کی جو قدموں کی دھول ہے، جو ان کے قدموں کی دھول ہے، اور علماء نے یہاں لکھا ہے جو دھول اڑی اور ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر چلی گئی وہ بھی اتنی کل جہان سے افضل بنتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. قرآن کیا کہہ رہا؟ فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم، ان کے سنگوں کی قسم، جب وہ چلتے ہیں تو وہ آواز آتی ہے تو ان سے جو مٹی لگتی ہے ہم ان کی قسمیں کیوں نہ کھائیں؟ قرآن قسمیں کھاتا. تو میں نے کہا یہ مغالطے لوگ ڈالتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، تفرقے ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، یہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، یہ اندر والے تھے یہ باہر والے تھے. ہاں جی، یہ بے شک بات ہے کہ جو حضور کی اہل بیت ہے وہ گھر والے تھے. وہ کیا تھے؟ اور حضور کے اصحاب جو تھے وہ در والے تھے. ان میں کئی ایسے بھی تھے جو حضور کی دماد تھے. کیا تھے؟ حضور کے. اور ایسے بھی تھے کہ جن کی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا دماد بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ تو اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، پھر کہیے ہر صحابی نبی. تو یہ بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشاجرات جو ہیں، جو صحابہ اکرام کے آپس میں چیزیں تھیں، کسی معاملے میں علم جو تھا، کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا تو اختلافات رحمت ہوتے ہیں، دشمنی نہیں ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ رحمت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بولنا صحیح. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے درمیان جب ایک مسئلے پر اختلاف تھا، مسئلہ کیا تھا؟ جب آمنے سامنے ہو رہے تھے تو ایک تیسرا فریق تھا، ایک کافر تھا، وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میں اب یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں ایسا کروں ایک فریق کو ساتھ ملا کر میں حملہ کر دیتا ہوں اور قبضہ کر لیتا ہوں. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے آپس میں اختلاف ہیں، ہوتے ہیں کسی مسئلے پر، ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں. اس وقت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کے بارے میں وہ مطالبہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور آپ فرما رہے تھے کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے، موقع دے، میں تحقیق کرتا ہوں، جو ہوں گے ان کو سزا ملے گی. ایسے کیسے ہو جائے کہ تحقیق بھی نہ ہو اور سب کو کیسے یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی کسی نے کہا کہ ایسا موقع اچھا ہے تو امیر معاویہ نے کہا کہ سن لو ہمارے آپس میں، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کہا آپس میں اختلاف ضرور ہیں، اگر وہ آیا تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کروں گا. میں نے کہا کہ بعض اوقات اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جی وہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. ہاں جی، قرآن نے کہا میں نے وعدہ کر لیا یہ جنتی ہیں. آپ کہیں گے جی ان میں منافق بھی تھے، بھئی قرآن نے فیصلہ کر دیا، منافق تو جدا کر دیے تھے. کیا کر دیے تھے؟ جس کا خاتمہ بالایمان ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ ہو. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مولا علی ہے وہاں، ہاں جی، جہاں حضرت مولا علی کا مقام ہے کہاں ہے؟ فرمایا ان کا مقام، سرکار فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابو، اور آقا فرمائے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. حضور فرمائے لحمہ ہوا لحمی، جسمہ ہوا جسمی، دہمہ ہوا دہمی. آقا فرمائے تیرا گوشت میرا گوشت ہے، ہاں جی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. اور جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں، کیا ہوں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موازنہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے حضور کے صحابہ ہیں، سب حضور کریم آقا نے فرمایا کسی ایک کے بارے میں بھی کسی نے کہا کچھ، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف. تو آپ اور میں کوئی بھی بندہ ہو، یعنی یہ دھیان کرے، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں کئی بات کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن نے کہا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اگر کچھ ہو بھی جائے تو میں نے معاف کر دی.
کیا کر دیا ہے؟ تو جب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو کوئی کہے جی وہ بدر میں ایسا ہوا تھا، احد میں فلاں جو تھا، استغفر اللہ وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا. ہاں جی، ایسے مناظرے آج کل یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، مولانا بلائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اختلافات جو ہیں بتائے جاتے ہیں. یاد رکھ لو جب قرآن نے کہا کہ جو احد کے